حرام کھا رہا ہے، تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ حلال کما رہے یا حرام کما رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جو نیک تاجر ہوتا ہے قیامت کے دن انبیاؤں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہونا، کاروبار نیک طریقے سے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ کر لیجئے، کل قیامت میں انبیاؤں کے ساتھ ہوں گے آپ، اتنی بڑی فضیلت۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رزق سے حلال کماتا ہے اور اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ نیکی لکھتا ہے، اور جو حرام کماتا ہے اور وہ خیرات بھی کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ حرام مال ناپاک ہوتا ہے، حلال مال پاک ہوتا ہے، تو ہم ناپاک مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اس سے ہم گناہگار ہوں گے۔ اور ایک فقہ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی حرام کام سے، حرام کمائی سے جو پیسہ آئے اسے خیرات کرے اور اس پر یہ سوچے کہ اس پہ مجھے ثواب ملے گا، وہ کفر ہو جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، حرام مال پر ثواب کی نیت کرے گا۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو حرام کماتے ہیں، لوگوں کا مال قبضہ کر لیتے ہیں، جس سے مسجد بناتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کو ثواب ملے گا جتنے نماز پڑھیں گے، لوگوں کے شادیاں کراتے ہیں، لوگوں کو خیرات دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو مال دیتے ہیں۔ یہ مال آپ کے لیے جہنم کا عذاب بن رہا ہے، اگر آپ اس پر ثواب کی نیت رکھیں گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، حرام کام پر اگر کوئی بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہے وہ کفر کا ہو جاتا ہے، وہ شخص ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شراب پیتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو ہم حلال رزق کمائیں، حرام سے بچیں۔ کیا فائدہ جو حرام کا کمائیں اور پیٹ بھر کر چل جائیں، اولاد کے لیے رکھ جائیں، ہم بھی جہنمی ہو جائیں گے، ہماری اولاد پہ تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، ہم نے کمایا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ ایک واقعہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑا تاجر تھا، بڑی محنت کرتا تھا، صبح سے لے کے شام تک بہت زیادہ محنت کرتا تھا، مگر کبھی اس کے رزق میں برکت، مال کی برکت نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں بستی میں ایک بزرگ رہا کرتے ہیں، تم جاؤ ان سے دعا کراؤ، وہ جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو وہ تاجر گیا وہ حضرت کے پاس، وہ حضرت کا ایک معمول ہوا کرتا تھا، نیچے منڈی رکھتے تھے اور اللہ اللہ کی صدا لگاتے تھے۔ تو شخص آ کے کہنے لگا حضرت کاروبار کر رہا ہوں کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے، صبح سے شام تک محنت کر رہا ہوں کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، نہ مال میں برکت ہو رہی نہ رزق میں برکت ہو رہی۔ تو حضرت نے سر اٹھا کر دیکھ کر کہا کہ تولا برابر کرو، اور نظریں نیچے کر لی۔ وہ شخص اٹھ کر جانے لگا، سوچنے لگا کہ حضرت کو کیسے معلوم میں کم تولتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت کہے تو میں صحیح تولوں گا، وہ صحیح تولنے لگا۔ چند روز کے بعد حضرت کے پاس آیا، چند دنوں کے بعد کہنے لگا کہ حضرت اتنی برکت ہو رہی ہے، ساری زندگی میں جو برکت نہیں چند دنوں میں اتنی برکت ہو گئی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ صحیح تولا کرو گے تو اللہ برکت دے گا، مال میں بھی دے گا اور رزق میں بھی دے گا۔ سن کر وہ شخص چلے گیا۔ اب اس کا معمول ہو گیا تھا، جو گراہک آتا تھا اسے برابر تولا کرتا تھا اور تھوڑا اضافہ ہی دیا کرتا تھا، اور کئی گراہک کو یہ کہا کرتا تھا کہ تم اپنے آپ تول لو، تم اپنے آپ تول لو۔ اور اس میں اتنی ترقی ہوئی، اس کو اتنی ترقی ہوئی، جو سونے کے جو بٹ ہوتے اس نے سونے کے بنا لیے تھے۔ تو کہنے لگا کیوں نہ حضرت کو بتاؤں کہ میں نے سونے کے بٹ بنا لیے، اتنی برکت ہو گئی۔ تو لے کر گیا حضرت کے پاس اور کہا کہ حضرت حلال کمائی سے اتنی برکت ہوئی، جو بٹا ہوتے ہیں، جو وزن کرنے کے جو بٹا ہوتے ہیں وہ میں نے سونے کے بنا لیے۔ تو حضرت نے نظر اٹھائی اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور کنویں میں پھینک دو، دریا کے قریب پھینک دو۔ تو سن کر چلے جانے لگا، دل تو گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ سونے کے ہے کیسے پھینک دو، مگر کہا کہ یہ جو بھی ہے حضرت کے بدولت ہے، ان کی دعاؤں سے۔ حضرت نے کہا ہے وہ کہ دریا کے قریب پھینک کر چلے گیا۔ وہ چند روز کے پاس اس کے پاس ایک گراہک آ رہا تھا، تو اس کے پاؤں کو یہ بٹے لگے بٹھی میں، تو اٹھا کر دیکھنے لگے تو کہنے لگے کہ وہ دکاندار کے، وہ لا کر دے دیے۔ تو دکاندار نے گراہک کو کہا کہ تم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بٹے لے کر حضرت کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت آپ کے کہنے پر، دل تو گوارا نہیں تھا پھینکنا، مگر آپ کے کہنے پر میں نے پھینک دیا تھا، مگر گراہک آ رہا تھا ان کے پاؤں کو لگے وہ لا کر دیے۔
تو حضرت کہے کہ تم حلال کماؤ گے، اگر دریا میں بھی پھینک دو گے تو تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا۔ حلال کی کمائی کی اتنی برکت ہوتی ہے، اور آج ہم حرام سے قریب ہو رہے، حلال سے دور ہو رہے۔ مقصد یہ نہ ہو کہ ہماری زندگی کا دنیا بنائے، ہمارا مقصد یہ ہو کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بنے، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ جو شخص اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔